الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو صدقہ فطر کے حوالے سے ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اس صدقے کا نام صدقہ فطر ہے جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے یعنی رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی اور شکریہ کے طور پہ ادا کیا جاتا ہے۔ نیز صدقہ فطر رمضان کی کوتاہیوں اور گناہوں غلطیوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر روزے دار کی بیکار بات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ صدقہ فطر مقرر ہونے کی وجہ، رمضان المبارک میں صدقہ فطر اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں روزے داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزوں کی تکمیل ہے۔ نیز مالداروں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہے، مختلف قسم کے پکوان پکائے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، جبکہ غریبوں کے گھروں میں بوجہ غربت یہ سب نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں پہ لازم ٹھہرایا کہ غریبوں کو عید سے پہلے صدقہ فطر دے دیں تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، وہ بھی کھا پی سکیں، وہ بھی اچھا پہن سکیں، وہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ عید منا سکیں۔ صدقہ فطر کا وجوب، متعدد احادیث سے صدقہ فطر کا وجوب ثابت ہے۔ یہاں چند احادیث بیان کیے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے، خواہ وہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایک منادی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنی قیمت کا مال و اسباب موجود ہو جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ مال و اسباب تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، چاہے اس پہ سال گزرے یا نہیں۔ غرض یہ کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جانی ضروری نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نصاب زکوٰۃ کا مالک ہونا بھی شرط نہیں ہے، یعنی جس کے پاس ایک دن اور ایک رات سے زائد کی خوراک اپنے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کے لیے ہو تو وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ عید الفطر کے دن صبح صادق ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا جو شخص صبح صادق ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گیا تو اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اور جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت، صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے، البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز کے لیے جانے سے قبل ادا کر دیا جائے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو
قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ہی ادا کرتے تھے۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی تک صدقہ فطر ادا نہ کرنے کی صورت میں نماز عید کے بعد قضا کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تاخیر کرنا بالکل مناسب نہیں، کیونکہ اس سے صدقہ فطر کا مقصود و مطلوب ہی فوت ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ قابل قبول صدقہ فطر ہوگا، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صرف صدقات میں سے ایک صدقہ ہی ہے۔ موجودہ دور اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقہ فطر جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ صدقہ فطر کا بنیادی مقصد غرباء اور مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ تو ایسا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ صدقہ فطر رمضان المبارک میں عید سے جتنا پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی غریب و مسکین اپنے یا اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے، جوتے وغیرہ خریدنا چاہتا ہے تو وہ بر وقت خرید سکتا ہے، اور عید کے دن اس کے بچے بھی عمرہ کے بچوں کی طرح نئے لباس زیب تن کریں گے، نئے جوتے پہنیں اور بھرپور طریقے سے عید کی خوشیاں منائیں۔ اگر تو ہم صدقہ فطر موجودہ حالات اور موجودہ دور کے لحاظ سے عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں، یا رمضان آخری وقت میں شام کے وقت ادا کرتے ہیں، تو اس سے جو اس کا مقصود ہے، اس سے مطلوب ہے کہ غرباء و مساکین بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، تو وہ حاصل نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اس کو دیر سے ادا کریں گے تو غرباء و مساکین اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے، جوتے نہیں خرید سکتے، وہ عید بھرپور طریقے سے نہیں منا سکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صدقہ فطر جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کر دینا چاہیے۔ جب ایک چیز فرض ہے، واجب ہے ہم پہ، ہم نے ادا کرنی ہے، تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کی مقدار کھجور اور کشمش کو صدقہ فطر میں دینے کی صورت میں علماء امت کا اتفاق ہے کہ اس میں 1 سا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک پیمانہ ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ البتہ گندم کو صدقہ فطر میں دینے کی صورت میں اس کی مقدار کے متعلق علماء امت میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ گندم میں بھی 1 سا صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، جبکہ علماء امت کی دوسری رائے یہ ہے کہ گندم میں آدھا سا صدقہ فطر دیا جائے۔ حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے صحیح سندوں کے ساتھ گندم میں آدھا سا مروی ہے۔ ہندوستان و پاکستان کے بیشتر علماء بھی مندرجہ ذیل احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں گندم آدھا سا ہے۔ یہی رائے مشہور و معروف تابعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریر کیا ہے کہ صدقہ فطر میں آدھا سا گندم نکالنا کافی ہے۔ اس سال اس مقدار کے حساب سے تقریباً صدقہ فطر گندم کے حساب سے پاکستان میں 320 روپے بنتا ہے، جبکہ جو کے حساب سے تقریباً 450 روپے، کھجور کے حساب سے 1600 روپے اور کشمش کے حساب سے 2500 روپے بنتا ہے۔ یہاں ایک اہم اور قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ تقریباً تمام لوگ صدقہ فطر گندم کے حساب سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، چونکہ احادیث کی روشنی میں 4 مختلف مقداریں صدقہ فطر کے لیے مقرر کی گئیں، تو یہ بلا وجہ نہیں بلکہ ان کی وجہ معاشرے میں پائے جانے والے مختلف طبقات ہیں۔ جیسا ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات، ادنا، متوسط، اعلیٰ، ایلیٹ کلاس جس کو ہم کہتے ہیں، پائے جاتے ہیں، اسی طرح ہر معاشرے میں یہ 3-4 طبقات ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ صدقہ فطر دیتے وقت سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ میں کس طبقے میں سے ہوں۔ اگر تو ادنا طبقے سے تعلق ہے تو پھر گندم کے حساب سے صدقہ فطر بنتا ہے جو تقریباً 320 روپے ہے، اور اگر متوسط
طبقے سے تعلق ہے تو جو کے حساب سے 450 روپے، جبکہ اعلیٰ طبقے کے لیے کھجور کے حساب سے 1600 روپے، اور انتہائی اعلیٰ طبقے کے لیے جس کو ہمارے معاشرے میں ایلیٹ کلاس کہا جاتا ہے، کشمش کے حساب سے صدقہ فطر 2500 روپے فی کا صدقہ فطر بنتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے کا ہر طبقہ، ہر فرد گندم کے حساب سے ہی صدقہ فطر دے رہا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے دل کی تسلی تو ہو جاتی ہے کہ میں نے صدقہ فطر ادا کر دیا، لیکن اس سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ شریعت اسلامیہ کے مطابق درست طریقہ نہیں ہے، کیونکہ بلا شبہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کی کیا اوقات ہے، کس کی کیا حیثیت ہے اور اس نے کیا دیا۔ صدقہ فطر کے حوالے سے چند متفرق مسائل کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں صدقہ فطر بھیجنا مکروہ ہے، یعنی جہاں آپ رہ رہے ہیں، مثلا اگر سعودی عرب کے شہر ریاض میں تو وہیں صدقہ فطر ادا کریں۔ ہاں اگر دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں اس کے غریب رشتہ دار رہتے ہیں یا وہاں کے لوگ زیادہ مستحق ہیں تو ان کو بھیج دینا مکروہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی فقیروں کو اور کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دیا جا سکتا ہے۔ پھر جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں۔ پھر آج کل جو نوکر چاکر اجرت پہ کام کرتے ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر مالک پر واجب نہیں ہے۔ پھر صدقہ فطر کے حوالے سے ایک اہم بات جو عام طور پہ جس پہ ہم غور بھی نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر غرباء و مساکین تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدقہ فطر دے دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہمارا فرض پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر حقیقی معنوں میں حقدار تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے قرب و جوار میں، اپنے اقربا رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مستحق بندہ ہے تو ہم اس کی مالی مدد کر دیں۔ اس کو یہ نہ بتائیں کہ میں یہ صدقہ فطر دے رہا ہوں یا زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کی عزت نفس کو بھی مجروح نہ کریں، اس کو تحفے کی صورت میں مالی مدد کر دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں باقی رشتہ داروں کے ساتھ، باقی امراء کے ساتھ برابر شریک ہو سکے۔ پھر دوسرے درجے میں اگر ہمارے اقربا میں، رشتہ داروں میں ایسا کوئی نہیں ہے تو اپنے اہل محلہ میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے گاؤں میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں، دیکھیں کہ جو واقعی صدقہ فطر کے مستحق ہیں۔ پھر عموماً ایک بات کہ بہت زیادہ ماہ رمضان میں ایسے لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں کہ جو مستحق اول تو ہوتے ہی نہیں ہیں، اگر مستحق ہوتے بھی ہیں تو ان کی حرکت کی وجہ سے گھر گھر جا کر لوگوں سے صدقہ فطر، زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کرنے کی صورت میں وہ بہت زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں، جبکہ ان کی بنسبت ایسے لوگ جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، جو در در پہ نہیں جاتے، جو لوگوں کے آگے جھولی نہیں پھیلاتے، وہ غریب و مستحق بھی ہوتے ہیں، محتاج بھی ہوتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو مروت کی وجہ سے، اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ان تک اپنا صدقہ فطر پہنچائیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اور ان کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ دیتے وقت لازمی نہیں ہے کہ ان کو بتائیں کہ میں آپ کو فطرانہ دے رہا ہوں یا میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، ان کو تحفے کی صورت میں ان کی مالی مدد کریں تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ پھر دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم تلاش نہیں کر سکتے یا ہم پردیس میں کسی ایسی جگہ میں ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے دستیاب وسائل ممکن نہیں ہے کہ ہم غرباء و مساکین تک اپنا صدقہ فطر صحیح حقیقی معنوں میں غرباء و مساکین تک پہنچا سکیں، تو اس صورت میں جو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جو ایسی اچھی آرگنائزیشنیں، ایسی اچھی ویلفیئر سوسائٹیز، سوشل سوسائٹیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، تو اپنا صدقہ فطر اور زکوٰۃ ان تک پہنچا دیں تاکہ آپ کا صدقہ فطر و زکوٰۃ حقیقی معنوں میں صحیح مستحق لوگوں تک پہنچے، ضائع نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں دل کھول کر عطیات و صدقات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو حقیقی معنوں میں صحیح حقدار لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔